بٹالین ہیڈ کوارٹر میں میڈیکل آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا جب کیو آر ایف کی ٹیم ایک پیشنٹ کو میرے پاس لائی جو کہ انڈین زخمی پائلٹ ابھینندن تھا. وہ انتہائی حواس باخت تھا, ڈرا اور سہما ہوا تھا. اس کے دل کی دھڑکن کافی تیز تھی اور کپکپا رہا تھا. جہاز میں سے اچانک ایجیکٹ کرنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف تھی. اس کے چہرے اور ناک میں سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے چہرے اور سر کے اوپر زخم تھے. میڈیکل ایتھکس اور ملٹری نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کی ابتدائی طبی امداد فوراً شروع کر دی. 2 گھنٹے تک میں نے اس کو بٹالین ہیڈ کوارٹر میں اپنی زیر نگرانی اس کو طبی امداد بھی دی اور یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ اس کی صحت یا اس کی جان کو مزید کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کو نیکسٹ میڈیکل فیسلٹی کی طرف میں اپنی زیر نگرانی لے کر گیا ملٹری ایمبولینس میں. رستے میں اس نے مجھ سے ایک بات کی کہ ڈاکٹر یو ول بی فیمس ان یور کنٹری. سو آئی ریپلائڈ ابھینندن یو ول بی مور فیمس ان یور کنٹری. سو ہی ریپلائڈ کہ نو ڈاکٹر, دیر از اے ڈفرنس ان بیکمنگ پی او ڈبلیو اینڈ یو ڈونٹ نو the disgrace to get caught in the hands of enemy. Sir, Bismillahirrahmanirrahim. On 27 Feb 19, we observed intense aerial activity over the skies of our sector, in which we just heard an explosion of a jet. Immediately, my commanding officer ordered me to move a QRF towards the site. Sir, میں نے بغیر کسی وقت ضائع کیے اپنی ہیڈ کوارٹر سے QRF موو کی اور پیراشوٹ کو اچھی ججمنٹ سے فالو کرتے ہوئے کوئکسٹ پاسبل ٹائم فریم میں سائٹ پہ پہنچ گئے. وہاں پہ پائلٹ ہوا میں فائر کر رہا تھا اس ٹائم پہ اور ایک ایموشنلی چارج موب اس کو فالو کر رہا تھا. سو دیر وی انٹروینڈ, وی ٹک چارج آف دی سچویشن. وہاں پہ ہم نے ایریا کارڈن آف کیا, انیشیل سرچ کی پائلٹ کی اور اس کو موب سے ریسکیو کیا. اس کی انجریز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو جو نیئرسٹ ہمارے پاس ریجیمنٹل میڈیکل آفیسر تھا اس کے پاس ٹرانسپورٹ کیا, اس کو وہیکل میں ڈالا. انیشیل سرچ کے بعد جب اسے انٹروگیشن کی میں نے, ہی واز ان شیئر شاک. اس کو وہاں پہ میں نے پانی دیا اینڈ دین آئی جسٹ آسکڈ ہم دی انیشیل انفارمیشن ان وچ ہی ریویلڈ ہز فلائٹ نمبر, his rank and the place of residence from which he belongs, Chennai. And then I handed him over to the doctor for further medical assistance. Thank you. Sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لانس نائک محمد اکرام. 27 فروری کی صبح 10 بجے ہم اپنے ایریا میں تھے. وہاں پر بہت سارے جہاز اڑتے نظر آئے اور کچھ ہی دیر میں ایک جہاز کو ہٹ ہو کر زمین پر آتے اور ساتھ ہی ایک پیراشوٹ کو اترتے دیکھا. ہم اور ہمارے آفیسرز چونکہ چوکنا تو تھے ہی, تو ہمارے کیپٹن صاحب نے فوراً کوئک ریئیکشن فورس کا حکم دیا, جس میں میں بھی اپنے کوئک ریئیکشن فورس کا حصہ تھا. ہم نے مستعدی سے وہاں کا رخ کیا. ہم وہاں جیسے ہی پہنچے تو وہاں ایک عوامی ہجوم تھا جنہوں نے بھارتی پائلٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم اور ہمارے آفیسرز وہاں پہنچے تو اس کو گھیرے میں لیا اور اس کی تلاشی لی. اس کے کچھ نقشے اور سرکاری کاغذات برآمد کیے. اسی اسنا میں ہمارے دوسرے کیپٹن صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے. انہوں نے اس کے ابھینندن کے زخموں کا جائزہ لیتے ہوئے قریبی RMO تک لے کر گئے. اسی دوران پاکستان ایئر فورس کے ایئر کرافٹ نے انڈین ایئر کرافٹ کو ہٹ کیا. مائی کمانڈنگ آفیسر ٹاسک می ٹو ایویکویٹ اینڈ کیپچر دیٹ پائلٹ ایز ارلی ایز پاسبل. میں اپنی QRF کوئک ریئیکشن فورس ٹیم لے کر نکل پڑا اور جیسے ہی میں سائٹ پر پہنچا مجھے ایک اور ٹیم ملی جس کے انچارج کیپٹن حسیب تھے. ہم نے اس ایریا کو کارڈن آف کیا اور سویلینز کا کافی رش تھا وہاں پر اور دیٹ پائلٹ واز فائرنگ ان دا ایئر تاکہ موب کو وہ دور رکھ سکے. جیسے ہی اس نے پاکستان آرمی کے یونیفارم دیکھے اس نے سرنڈر کر دیا. سب سے پہلے لانس نائک اکرام نے اس کو پکڑا اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا ہی ٹولڈ می دیٹ کیپٹن آئی ایم انڈین ایئر فورس ونگ کمانڈر 27981 ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان. I told him if you want to stay alive you have to stay still. میں نے اس کی انیشیل سرچ کی, اس کا پرسنل ویپن, اس کا میگزین میں نے اپنے پاس رکھا. اس کے علاوہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس میں نے اپنی تحویل میں لیے. اس کے بعد اس کی ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی تھی, اس کی بیک بون ایجیکشن کی وجہ سے ہرٹ ہوئی تھی. اس سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کیپٹن حسیب کے انڈر کمانڈ اس کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی کی طرف بھیج دیا. میرا نام کیپٹن علی اسلم ہے. میں فارورڈ آبزرویشن پوسٹ پہ تھا. میں اسی کا جائزہ لے رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جہاز فائٹر کرافٹ ہٹ ہوا
जिसका मैंने फ़ौरन अपने हेड क्वार्टर को अपडेट किया और विच वाज फॉलोड बाय अ पैराशूट, और इस सारी इतलात को मैं अपने हेड क्वार्टर तक पहुंचा रहा था. I'll be just giving you the just outline of what happened that day, being in the headquarters of this brigade. Early in the morning, the first thing at about 9:45, I received a sound blast. We heard a sound blast. Basically, that was own aircrafts breaking the sound barrier. Its effect is like that. It gives an explosion. But instantly, I received a call from my headquarters saying that Alhamdulillah, own response is in place and it is continuing in air or above my area of responsibility. And then sounds of the aircrafts were very clear at that time. And instantly, again,